المشتری وهلك في يده في مدة الخيار ثمنه بالقيمة لأن البيع ينفسخ بالهلاك لأنه كان موقوفا ولا نفاذ بدون المحل فبقي مقبوضا في يده على صون الشراء فيه القيمة ولو هلك في يد البائع انفسخ البيع ولم شأن المشتري اعتبارا بالصحيح المطلق. یہاں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ خیار شرط میں جب اختیار ہے بائع اور مشتری دونوں کو، دونوں میں سے کوئی اختیار لے امام صاحب کے بقول 3 دن تک بیع کے رکھنے یا نہ رکھنے کا، اور صاحبین کے نزدیک ہم نے اس میں ایک بات کہی کہ یا 2 مہینے کی بنیاد دراصل غور و فکر کی حاجت ہے، اور غور و فکر کی حاجت چیزوں میں نہیں پڑتی. جن چیزوں میں غور و فکر کی حاجت اور پھر زمانہ کے اعتبار سے زیادہ مدت کے لیے ہو تو 2 مہینے تک کی گنجائش ہے، جیسا کہ صاحبین کرتے ہیں. اب رہ گئی یہ بات کہ اختیار مشتری نے لی یا بائع نے لی، دونوں میں سے کس نے. پہلے بائع کا ذکر کر رہے ہیں کہ بائع نے اگر خیار لے لیا ہے تو یہاں ایک سوال ہوتا ہے. مثلا پہلے مثال دے دیں، ایک شخص اپنا مکان بیچنا چاہا، اس نے اپنے دوست سے بات کر لی کہ اگر تم لوگے تو میں تمہیں 20 لاکھ میں دے دوں. بات ہو گئی دونوں کے درمیان. پھر اسے خیال آیا اسی مجلس میں کہ بھائی میں نے تو 20 لاکھ میں تمہیں دینے کی بات کہی ہے، لیکن ذرا مجھے اختیار دو کہ بھائی سے مشورہ کروں. اب یہ جو بائع خود جو بیچنے والا اگر خیار شرط لے رہا ہے تو اس اختیار کی وجہ سے بائع کی چیز، بائع کی ملک، بائع کا مکان کیا اس کی ملک سے نکل گیا یا ان کی ملک میں ابھی باقی ہے. یہ ایک سوال فقہا کے درمیان ہوتا ہے کہ بیع جب ہو گئی دونوں کے درمیان اور خیار لے رہا ہے بائع، مشتری بھی لے سکتا ہے، لیکن اگر بائع خیار لے لے تو کیا وہ شے جو مبیع ہے، جس کی مثال میں ابھی مکان کہا ہے، وہ بائع کی ملک سے وہ مبیع نکل گئی یا بائع ہی کی ملکیت میں ابھی ہے. اس سلسلے میں صاحب ہدایہ بیان کر رہے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ جب بائع نے خیار لیا ہے تو وہ ملک، وہ شے، وہ مبیع ابھی بائع کی ملک سے نہیں نکلی ہے. اس چیز کو صاحب ہدایہ ذرا سلبی تعبیر میں بتا رہے ہیں. وخیار البائع، بائع کا اختیار یمنع، روک دیتا ہے خروج المبیع، مبیع کے خروج کو عن ملک ہی، بائع کی ملک سے. بائع کا اختیار معنی بنتا ہے مبیع نکلنے کا بائع کی ملک سے. اس کا کیا مطلب ہوا ہے؟ مطلب یہ کہ لا یخرج المبیع مبیع عن ملک البائع اذا کان خیار للبائع. اگر خیار بائع کا ہے تو مبیع بائع کی ملک سے نہیں نکلے گی بلکہ رہے. وجہ کیا ہوا؟ لأن تمام هذا السبب بالمراسات، معاملہ جو دونوں کے درمیان ہوا ہے اور یہ جو خیار کا معاملہ آیا ہے یہ تو دونوں کی باہمی رضامندی سے. ولا تتم مع الخیار،
معاملہ تو ہو گیا دونوں کے رضامندی سے، ایک نے ایجاب کیا دوسرے نے قبول کیا، لیکن بائیں نے جب خیال لے لیا ہے، کہہ رہے خیال رہتے ہوئے یہ معاملہ مکمل نہیں ہوا، ولا تتیم، اور معاملہ مکمل نہیں ہوا، باہمی رضامندی کی تکمیل ابھی نہیں ہو پائی ہے، مع الخیار، خیال کے ہوتے ہوئے۔ جب ایک نے خیال لے لیا ابھی تو اس کا مطلب ہے کہ مکمل رضامندی نہیں ہے، ولہذا یہی وجہ ہے، ينفذ عدته، ایک مثال دے رہے ہیں کہ بائیں کی ملک سے مبی نہیں نکلتی، یہی وجہ ہے کہ ان کا عتق نافذ ہو جائے گا، یعنی بائیں کا یہ مکان ہم نے فروخت کر دیا تمہارے ہاتھ 20,000 میں، ابھی وہ رکھے ہوا ہے اس مکان کو، کہا کہ ابھی اختیار رہے گا 3 دن تک، اس دوران اگر اس مکان کو کسی کو ہبہ کر دے تو کیا ہبہ ہوگا یا نہیں؟ اگر غلام ہے، اگر غلام کو آزاد کر دے تو کیا وہ غلام آزاد ہو جائے گا یا نہیں؟ جب اس کی ملک میں ابھی وہ باقی ہے، اس کے ملک سے وہ غلام نہیں نکلا، وہ ملکیت نہیں نکلی، تو اس کا آزاد کر دینا نافذ ہو جائے گا، اسی کو کرے وَيَنفُذُ عِتْقُهُ، اور اس کا عتق یعنی غلام کو آزاد کر دینا نافذ ہو جائے گا، غلام آزاد ہے۔ وَلَا يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي التَّصَرُّفَ فِيهِ، مشتری اس میں تصرف کا مالک نہیں ہوگا، یعنی اگر دونوں کے درمیان بات ہو گئی تھی، مشتری نے دے بھی دیا تھا، مثال کے طور پر موٹر سائیکل تھی، آپ نے کسی دوست سے کہا کہ تمہیں ہم نے 25,000 میں دے دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے لے لیا، پھر آپ نے کہا ایسا ہے کہ ابھی 3 دن تک مجھے اختیار رہے گا کہ میں دوں گا یا نہیں دوں گا، 3 دن اختیار رہے گا بے کے فسخ کرنے کا یا رکھنے کا۔ مشتری موٹر سائیکل لے کر چلا گیا، اپنے تصور میں رکھنے لگا اور وہ ادھر ادھر چلانے لگا، تو کیا مشتری کو یہ لے جانے کا حق ہے؟ نہیں ہے، اس لیے کہ بائیں نے جب خیال لے لیا ہے تو بائیں کا خیال، ملک سے وہ چیز ابھی نہیں نکلی ہے، بائیں کی ہے، اگر مشتری کو لے جانا ہے تو بطور بے شرع کے نہیں لے جا سکتا، اپنے دوست سے وہ کسی اور تعاریت کے طور پر لے لے یا اور کوئی طریقہ اختیار کرے، لیکن بے کی وجہ سے لے جا نہیں سکتا، اس کو کہہ رہے ہیں وَلَا يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي التَّصَرُّفَ فِيهِ وَإِنْ قَبَضَهُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ، مشتری اس میں تصرف کا مالک نہیں ہوگا اگرچہ بائع کی اجازت سے اس نے قبضہ کر لیا، موٹر سائیکل لے کے چلا یا مکان تھا، وہ مکان پر قبضہ بھی کرنے لگا، وہ صفائی شروع کر دی، اس نے پتائی شروع کر دی، پینٹنگ وینٹنگ یہ سب، اور دوبارہ وائرنگ ورنگ یہ سب کرنے لگے، حالانکہ بائع نے ابھی خیال لیا ہے وہ چیز ابھی بائع ہی کی ہے، اس میں تصرف نہیں کر سکتا۔ ہاں مکان پر قبضہ تو کیا، وہ چاہ رہا ہو کہ ہم یہ حصہ کو توڑے، اس میں یہ اضافہ کرے، وہ کرے، یہ تصرف نہیں کر سکتا۔ اب ایک دوسرا مسئلہ اس پر پیدا ہو جائے گا، بائع کی اجازت سے جب مشتری نے اس شے پر قبضہ کر لیا، مبیع پر، حالانکہ وہ ابھی بائع ہی کی ملک ہے، مشتری لے کر چلا گیا، مثلا موٹر سائیکل ہی لے کر چلا گیا، وَلَوْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي وَحَلَكَ فِي يَدِهِ، اور فی مدت الخیار، مدت خیاری میں 3 دن کے اندر ہی وہ چیز مانگ لے جا ہلاک ہو جائے، مثلا موٹر سائیکل لے کر جا رہا تھا، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موٹر سائیکل برباد ہو گئی، تب کیا ہونا چاہیے؟ چیز تو تھی بائع کی، استعمال کیا مشتری، تو کیا وہ شے مبیع جو وہ چیز جو ہلاک ہوئی مبیع ہلاک سمجھی جائے گی یا بائع جو ایک فرد ہے اس کی چیز سمجھی جائے گی ہلاک شدہ؟ تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر مشتری نے قبضہ کیا ہے مبیع پر، حالانکہ خیار بائع نے لیا تھا اور ملکیت ابھی بائع ہی کی تھی، مشتری کی ملک سے، مشتری کے قبضے سے وہ چیز ہلاک ہو گئی مدت خیار میں، ضَمِنَهُ بِالْقِیمَةِ، مشتری ضامن ہوگا قیمت کا، مشتری کو قیمت دینی پڑے،
کیا مطلب ہوا قیمت دینی پڑے گی؟ ثمن کیوں نہیں دے گا مشتری؟ ضامن ہوگا مشتری قیمت کا۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرا مسئلہ سمجھیں۔ پہلے تو اس اصطلاح کو ذہن میں رکھیے، قیمت اور ثمن کیا چیز؟ بائع اور مشتری باہمی رضامندی سے کسی شے کا جو عوض طے کر لے اس کو ثمن کرتے ہیں۔ بائع اور مشتری باہمی رضامندی سے شے کا جو عوض طے کیا اس کو ثمن کہتے ہیں۔ مثلا آپ نے اپنے دوست سے یہ ہدایہ خریدی اور کہا کہ بھائی اس کتاب کے بدلے میں تم کو اپنا یہ موبائل دے رہا ہوں، سادہ موبائل تھا 1200 والا، کہا کہ یہ لے لے۔ تو یہ موبائل جو دیا باہمی رضامندی سے یہ ثمن ہوا۔ اب اگر مشتری نے یہ کہا، بائع نے یہ کہا بھائی یہ کتاب تو لے جا رہے ہو لیکن ہم ابھی 3 دن ہم کو اختیار ہے۔ اس دوران کتاب یہ مشتری لے کے پڑھ رہے تھے، ایک دن پڑھا، دوسرے دن اس کتاب پر نظر ڈالی، اب تیسرے دن معلومات کو اٹھا کے لے وہاں سے چلے ضائع ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ چیز تو بائع کی تھی، خیار بائع نے لیا تھا، مدت خیار میں وہ چیز مشتری کے قبضے سے ہلاک ہوئی، تب کیا مشتری کو کچھ دینا پڑے گا؟ کرے ہاں مشتری کو دینا پڑے گا، قیمت دینا پڑے گا۔ ثمن تو موبائل تھا لیکن وہ معاملہ ابھی مکمل نہیں ہوا، وہ بائع ہی کی ملک تھی، انہوں نے تصرف میں رکھا، لہذا ثمن نہیں دے گا بلکہ قیمت دے۔ قیمت کیا چیز ہے؟ قیمت کہتے ہیں بازار ریٹ، بازار بھاؤ۔ اب ہم جائیں گے وہاں مکتبے والے کے پاس، پوچھیں گے کہ بھائی ہدایت تیسری جلد کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 200 روپے ہے، تو مشتری کے ذمے 200 روپے واجب ہوں گے، صرف 200 روپے۔ اب سوال، قیمت کہتے ہیں بازار ریٹ کو، تاجروں کے یہاں شے کی جو قیمت ہے اس کو کہتے ہیں قیمت۔ شے کا جو ویلیو ہے، جو مالیت ہے اس کو کہیں گے قیمت۔ اور اگر یہ بائع اور مشتری اپنی رضامندی سے کسی چیز کو طے کر لیں، عوض جو بھی طے کر لیں، اس عوض کو ثمن کہیں گے۔ مثلا نہیں آپس میں دونوں دوستوں نے یہ بات کہی کہ بھائی یہ کتاب ہم کو دے دو، 100 روپے دیں گے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے سکتے ہیں، تو یہ 100 روپے ثمن ہے۔ اور خیار اگر بائع نے لیا کہ ٹھیک ہے تم نے 100 روپے کہا ہے، اس کو ہم کل بتائیں گے، یہ ٹھیک ہے تم کو دے دیں گے 100 روپے میں، لیکن ہم کل مشورے کے بعد کل ابھی آنا ہی تھا کہ آج ہی کتاب ضائع ہو گئی تو کیا واجب ہوگا؟ تو خیار جب بائع نے لیا تھا تو وہ بائع ہی کی ملک تھی، اب مشتری نے اپنے قبضے میں لے لیا، مشتری کے قبضے سے یہ چیز غائب ہوئی تو مشتری کو اپنی قیمت دینی پڑے گی، ثمن نہیں دینا ہوگا۔ ثمن تو صرف 100 روپے کا۔ اب گئے مکتبہ میں، وہاں بتایا بھائی 200 روپے اس کا دام ہے، تو مشتری کے ذمے 200 روپے واجب ہوئے، ضامنہ بالقیمت، مشتری ضامن ہوگا قیمت، 200 روپے اب دینے پڑے۔ اور اگر مان لیا موٹر سائیکل خرید لی تھی، 25,000 میں بات ہوئی تھی، 25,000 یہ ثمن، مشتری لے گیا، بائع نے خیال لیا تھا، اور موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ ہو کر ہلاک ہو گئی، تو بائع مشتری کے ذمے اب قیمت لازم ہوگی، اس کی قیمت اس قسم کے پوزیشن والی گاڑی کی اگر بازار میں قیمت 50,000 ہے تو مشتری کے ذمے 50,000 ہوں گے، قیمت کا وہ ضامن۔ وہ الگ بات ہے بائع اس کو چھوڑ دے، چھوٹ دے دے، نہ لے، وہ الگ بات ہے، لیکن قانونی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے
مشتری ضامن ہوگا قیمت کا جو بازار ریٹ ہے۔ یہ سمجھ لیں اس مسئلے کی بنیاد دراصل اس مسئلے کی بنیاد دراصل مسئلہ ہے غصب۔ ذرا ذہن کھول لو بھائی، بھاری نہ بنو۔ ہاں یعنی کہ اس مسئلے کی بنیاد غصب کے مسئلے پر۔ غصب کیا ہے؟ یعنی کسی نے دوسرے کی چیز زبردستی چھین لی اور لے کر وہ چلے گئے۔ مثال کے طور پر آپ گئے اپنے کسی کے یہاں، وہ ہوتے ہیں جو بٹھائی پر کھیت کسی کو دیا آپ نے، آپ کے مہمان آ گئے 4-5، اب آپ چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہم احساس کریں، ایک بکرا لائے 4-5 یا بس کم 8-9 کلو کا، آپ گئے اپنے بٹائی دار کے ہم اور کہا کہ بھائی اس کو بیچو گے، مہمان آئے ہمارے یہاں، دیکھا وہاں بکرا ہے موجود، 8-9 کلو گوشت ہوگا، 10 کلو، تو انہوں نے کہا نہیں بھائی صاحب اس کو ابھی ہم نہیں بیچیں گے، پالیں گے جب بقرعید کا آئندہ بیچنے کا ارادہ۔ کہا نہیں ابھی تو ہمارے یہاں مہمان ہے، تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں، یہ چھین کر لے کے چلے گئے زبردستی، پاور دکھانے لگے کہ تم ہمارے بٹائی دار ہو تو کیوں نہ دو، چھین کر لے کر چلے گئے، وہاں رکھا اور ذبح کر کے مہمان کو کھلا دیا۔ یہ معاملہ ہوا غصب کا۔ تب کیا واجب ہوگا؟ ممکن ہے یہاں یہ غصب کے مسئلے میں اب ان کو دینا، انہوں نے یہ چلے گئے قاضی صاحب کے یہاں یا سرپنچ صاحب کے یہاں، پنچایت میں مقدمہ کر دیا، سرپنچ صاحب بیٹھے، مکھیا جی بھی بیٹھے اور لوگ بھی بیٹھے، کہنے لگے کہ بھائی یہ تو واقعی زبردستی کیا اس نے چھین لیا، غصب کیا ہے۔ بلایا قصائی کو کہ بھائی اس طرح کے بکرے کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ سبوں نے طے کیا کہ اس کی قیمت 5000 ہے۔ تو اب یہ 5000 کا ضامن ہوگا وہ شخص جو غاصب ہے۔ تو غاصب پر جو جس طرح قیمت واجب ہوتی ہے بازار ریٹ، مال مغصوب اگر غاصب کے قبضے سے ہلاک ہو جائے تو غاصب پر قیمت واجب ہوتی، بازار ریٹ واجب۔ اسی طرح اگر خرید فروخت کا معاملہ ہوا اور بائع نے ابھی خیار لے لیا ہے، مشتری نے اس کو لے کر چلے گئے اپنے یہاں اور تصرف کیا، یعنی کہ بہرحال وہ چیز ہلاک ہو گئی، ضائع ہو گئی، تو مشتری کے ذمہ قیمت واجب ہوگی، یعنی بازار ریٹ واجب ہوگی۔ یہاں مسئلہ آ کر آپ کا ختم۔ عبارت پہلے دیکھیں، وَلَوْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي، اگر مشتری نے اس پر قبضہ کر لیا مبیع پر، اس صورت میں جبکہ خیار بائع نے لیا تھا، وَهَلَكَ فِي يَدِهِ، اور مشتری کے قبضے میں وہ چیز ہلاک ہو گئی، فی مدت الخیار، مدت خیاری میں، ضَمِنَهُ بِالْقِیمَةِ، تو مشتری ضامن ہوگا قیمت۔ قیمت اور ثمن اب سمجھ گئے؟ شاید اب ذہن میں پختہ ہو جانا چاہیے کہ ثمن کہتے ہیں بائع اور مشتری کا کسی شے کے عوض کو باہمی طور پر باہمی رضامندی سے طے کرنا۔ بائع اور مشتری نے جو عوض طے کر لیا، جو بھاؤ کر لیا وہ ثمن، لیکن بازار میں اس کا جو ریٹ ہو اس ریٹ کو قیمت میں ضَمِنَهُ بِالْقِیمَةِ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَنْفَسِخُ بِالْهَلَاكِ، اس لیے کہ بیع ہلاک ہو جانے کی، مبیع کے ہلاک ہو جانے کی وجہ سے فسخ ہو گئی، بیع فسخ ہو گئی، بالہلاک، مبیع کے ہلاک ہونے کی وجہ سے، مبیع آپ رہی نہیں ہو، اور وہ تو بائع کی ملک تھی، مبیع جب نہیں رہی اور ہلاک ہو گئی تو بیع ہی فسخ ہو گئی۔ لِأَنَّهُ كَانَ مَوْقُوفًا، اس لیے کہ یہ بیع موقوف تھی بائع کی اجازت پر، کیونکہ اس نے خیار مدت
خیار لے لیا تھا، خیار شرط لے لی تھی بائیں نے، تب بائیں کے خیار پر یہ موقوف ہے۔ ولا نفاذ بدون المحل، اب جب محل ہی نہ ہو، مبی ہی نہ ہو، تو نفاذ نہیں ہوگا۔ جب نفاذ نہیں ہوگا، بے ہی نہیں ہوئی، تو پھر وہ شے جو ہلاک ہوئی وہ کس طور پر؟ کہ فبقی مقبوضا فی یدی علی صوم الشراء، تو وہ چیز مبی کے مبی تو اب رہی نہیں، وہ شے مقبوض ہو گئی، قبضہ والی ہو گئی تھی، یعنی مشتری کے قبضے میں، علی صوم الشراء، شراء کے طور پر، شراء کے طور پر۔ یہ سوم کہتے ہیں بھاؤ تاؤ۔ مثلاً آپ گئے کوئی چیز خریدنے کے لیے، ابھی بھاؤ تاؤ ہی چل رہا ہے، بکرا عید سے ہی آپ گئے محلے میں، کسی کے بکرے کو دیکھا کہ بھائی لے چلیں، اس نے دام بتایا 11,000، آپ نے کہا بھائی کچھ کم کرو، انہوں نے کہا کہ بھائی کیا کم کریں گے، 10,000 سے کم نہیں ہوگا۔ تب یہ بات چلے گا، اچھا ٹھیک ہے تم 10,000 اس سے کم نہیں کم کرو گے، 10,000 بول لیں اور تو اس کو میں لے کر چلتا ہوں، اب باج ہم کو ذرا دکھا دیں۔ اب وہ بکرا لے کر یہاں چلے آئے، اپنے یہاں رکھا ہے بکرا، یہاں دیکھ دیا تو یہاں کتے بہت تھے ان کے دروازے پر بکرے کو کتوں نے دیکھا تو چاروں طرف سے گھیر لیا اور وہ کاٹ کھا گئے، ضائع ہو گئے۔ تو قبضہ تو مشتری کے اس میں ہوا ہے، لیکن کس طور پر ہوا؟ ابھی بھاؤ تاؤ ہی ہو رہا تھا، علی صوم الشراء ہی ہو رہا تھا، طے نہیں ہوئی تھی قیمت کیا ہے نہیں ہے، نہ سمن طے ہوا تھا، کچھ بھی نہیں، اور وہ چیز یا کتوں نے جب اس کو زخمی کر دیا، کھا لیا، نوچ لیا، مر گیا، اب رہی وہ چیز نہیں، وہ بکرا نہیں رہا، تو ظاہر بات ہے مشتری کے ذمہ ہوگا کہ وہ بائع کو اس کی قیمت دے۔ اس صورت وہ کہہ رہے ہیں فبقی مقبوضاً، یہ شے مقبوض کہلائے گی مشتری کے ذمہ میں بطور بھاؤ تاؤ کے، کہ ابھی بات ہی چل رہی تھی، وفیہ القیمہ، اور اس صورت میں قیمت واجب ہوتی ہے۔ وَلَوْ هَلَكَ فِي يَدِ الْبَائِعِ، لیکن اگر خیار بائع نے لیا تھا، جیسے بات تو یہی چل رہی ہے خیار بائع، مشتری کے قبضے سے وہ چیز ہلاک نہیں ہوئی، بائع ہی کے قبضے سے ہلاک ہوئی ہے، انفسخ البیع، بیع ختم ہو گئی، بیع انہی کی چیز تم کے قبضے میں ہلاک ہو گئی، ولا شیء علی المشتری، مشتری پر کچھ بھی نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، اعتباراً بالصحیح المطلق، اعتبار کرتے ہوئے جبکہ بیع صحیح ہو، اگر مشتری نے صحیح بیع کی کوئی خیال نہیں لیا اور انہی کے ذمہ ہے، یعنی بائع نے مشتری کو ابھی مبی حوالے نہیں کیا تھا کہ مبی ہلاک ہو گئی بائع کے ذمہ سے، تو مشتری پر کچھ بھی نہیں ہے، جیسا کہ بیع صحیح کے اندر ہوا کرتا ہے۔ اب اس مسئلے میں جو ہم نے بتایا کہ مشتری پہلے اگر مشتری کے قبضے سے ہلاک ہوئی تو مشتری کے ذمہ قیمت ہے، اور اگر بائع کے ذمہ سے ہلاک ہوئی تو بیع سے بس ختم اور مشتری کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تک جو باتیں آپ نے پڑھی اس جگہ آج کے سبق میں، اس کا حاصل یہ ہوا کہ اگر بیع ہوئی اور خیار کا مسئلہ آیا، خیار لینے والا، خیار شرط لینے والا بائع تھا، اور جب بائع خیار لے تو دو چیزیں سامنے آئیں گی، پہلی چیز یہ ہوگی کہ مبی بائع کی ملک سے نہیں نکلے گی، دوسری چیز یہ بھی کہ اگر بائع نے، مشتری نے بائع کی اجازت سے اس مبی پر قبضہ کر لیا، اور قبضہ جب کر لیا وہ شے ہلاک ہو گئی مشتری کے پاس سے،
تو مشتری کے ذمے قیمت واجب ہوگی۔ سمن ہو سکتا ہے آپس میں کچھ بھی کیا ہو، لیکن چونکہ خیار بائع نے لیا تھا، اب مدت خیار ہی میں مشتری کے قبضے سے وہ چیز ہلاک ہو گئی، بیع تو نہیں سمجھی جائے گی، البتہ قیمت واجب ہوگی۔ قیمت کیوں واجب ہوگی؟ ہم نے بتایا کہ اس مسئلے کو فقہا نے قیاس کیا ہے دوسرے مسئلے پر، غصب کے مسئلے پر، اور غصب کی صورت میں غاصب پر قیمت واجب ہوتی ہے۔ اب آگے بڑھو۔ وخیار المشتری لا يمنع خروج المبيع عن ملک البائع، لیکن اگر خیار بائع نے نہیں مشتری نے لے لیا ہے، جیسے موٹر سائیکل کی بات تھی، آپ نے کہا یہ مجھے دے دو، ساتھی نے کہا کہ ہم جو ہے اس میں 30,000 روپے لیں گے، تم نے کہا نہیں کہ 30 نے 25,000 دیں، تو کہا چچی جل لاؤ۔ اب جب پیسہ مانگ رہا ہے 25,000 لاؤ، تو اس کے پاس میں تو پیسے تھے نہیں، شوق نے کہہ دیا، کہا اچھا ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ میں گھر جا رہا ہوں اور وہاں بات کروں گا، دیکھیں گے امی جان یا کسی اور سے لے کر کے تم کو دیں گے، 3 دن کا اختیار دو مجھے۔ 3 دن کا خیار لیا، یہ مشتری نے لیا ہے، خیار المشتری۔ اب پھر وہی سوال پیدا ہوگا، مشتری نے جو خیار لیا ہے، مشتری نے جو خیار لیا، آیا یہ مشتری کے خیار لینے کی وجہ سے یہ مبیع بائع کی ملک سے نکلی یا نہیں نکلی؟ خیار جب مشتری لے لے تو مبیع بائع کی ملک سے نکل گئی یا مبیع کی ہی ملکیت میں رہی؟ ذہن میں بیٹھاؤ، اگر خیار مشتری نے لیا ہے، ایک شکل جو ابھی چل گئی، اور پہلی شکل کی خیار بائع نے لیا، تو صورت میں بات کلیئر تھی کہ مبیع ابھی بائع کی ملک سے نہیں نکلی ہے۔ لیکن اگر خیار مشتری نے لے لیا تو اس صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ کہہ رہے کہ مشتری جب خیار لے تو مشتری کا خیار مبیع کو بائع کی ملک سے نکلنے سے نہیں روکتا۔ نہیں روکتا کیا مطلب؟ مبیع بائع کی ملک سے نکل جائے گی۔ وَيَخْرُجُ الْمَبِيعُ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي، یہ عبارت تھی۔ اور صاحب کتاب نے کیا عبارت درج کی؟ وَخِيَارُ الْمُشْتَرِي لَا يَمْنَعُ خُرُوجَ الْمَبِيعِ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ، مشتری کا خیار نہیں روکتا ہے مبیع کو نکلنے سے بائع کی ملک سے۔ جب نہیں روکتا اس کا مطلب وہ چیز بائع کی ملک سے نکل جائے گی۔ اسی کو سادہ تعبیر میں یوں کہو کہ وَيَخْرُجُ الْمَبِيعُ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي، اگر مشتری نے خیار لیا ہے تو مبیع بائع کی ملک سے نکل جائے گی۔ چلو بھائی نکل گئی۔ اب سوال ایک دوسرا پھر پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ مبیع جب بائع کی ملک سے نکل گئی اور خیار مشتری نے لیا ہے تو کیا مشتری کی ملکیت میں یہ داخل ہوئی یہ مبیع یا نہیں؟ دوسرا سوال ذہن میں دوہراؤ، متن یہ ہوا کہ اگر خیار مشتری لے تو 2 مسئلہ آئے گا سامنے۔ ایک مسئلہ کہ مبیع بائع کی ملک سے نکلی یا نہیں، اس میں یہ کلیئر ہو گیا کہ مبیع بائع کی ملک سے نکل گئی۔ دوسرا مسئلہ یہ آئے گا جب بائع کی ملک ختم ہو گئی تو آیا مشتری کی ملک ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ مشتری کے ملک میں ثابت ہو گئی، داخل ہو گئی یا نہیں؟ اس بارے میں ائمہ کے درمیان میں اختلاف ہے، یہ مختلف۔ امام صاحب کو کہیں گے کہ بھائی بائع کی ملک میں ابھی داخل نہیں ہے، بائع مالک نہیں، یہ مشتری مالک نہیں، بائع کی ملک سے وہ چیز نکل گئی لیکن مشتری ابھی مالک نہیں۔
اور صاحبین کہتے ہیں کہ جب بائیں کی ملک سے مبی نکل گئی تو کیا مبی لٹکتی رہے گی کیا؟ کسی نہ کسی کو ملکیت میں جائے گی، مشتری کی ملکیت میں چلی جائے گی۔ مسئلہ میرے خیال میں آ گیا ہوگا ذہن میں کہ اگر خیار مشتری نے لیا تو مبی بائیں کی ملک سے نکل جائے گی، مشتری کی ملکیت میں داخل ہوگی یا نہیں، اس بارے میں ائمہ حناف کے درمیان اختلاف ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ ابھی مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگی، اور صاحبین کہتے ہیں کہ مشتری کی ملکیت میں یہ مبی داخل ہو جائے گی۔ یہ ایک بنیادی اختلاف ہے۔ اب عبارت پہلے دیکھو، ذہن میں اسے بٹھاؤ، پھر اس پر بہت سے مسئلے متفرع ہوتے ہیں۔ پھر آگے اصولی بات اتنی ہے جو آپ کو ازبر یاد ہے، بالکل پختہ انداز میں دیکھو، وخیار المشتری لا یمنع خروج المبی عن ملک البائع، مشتری کا خیار مبی کو نکلنے سے نہیں روکتا بائع کی ملک سے۔ جب نہیں روکتا تو کیا ہو جائے گا؟ بائع کی ملک سے مبی نکل جائے گی۔ لأن البيع فی جانب الآخر لازم، اس لیے کہ بیع دوسری جانب لازم ہے، یعنی بائع نے اس کو فروخت کر دیا، مشتری نے اس کو خرید لیا، اور پھر بائع نے خیار نہیں لیا بلکہ خیار مشتری نے لیا ہے، تو بائع کے حق میں وہ بیع بالکل لازم ہو گئی۔ لأن البيع فی جانب الآخر لازم، اس لیے کہ بیع دوسری جانب یعنی بائع کی جانب سے لازم ہے۔ وَهَذَا لِأَنَّ الْخِيَارَ إِنَّمَا يَمْنَعُ خُرُوجَ الْبَدْلِ عَنْ مِلْكِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ وَهَذَا لِأَنَّ الْخِيَارَ، اور یہ اس وجہ سے کہ إِنَّمَا يَمْنَعُ خُرُوجَ الْمَبِي، یہ خیار جو مشتری نے لیا ہے یہ مانع ہوتا ہے بدل کو نکلنے کا، عن ملک من لہ الخیار، اس کی ملک سے جس نے خیار لیا ہے۔ یہاں تو بات وہ ہے نہیں، لِأَنَّهُ شُرِعَ نَظَرًا لَهُ دُونَ الْآخَرِ، جو خیار لیا ہے ان کی ملکیت کا مسئلہ ہے کہ نہیں نکلے گا، لیکن بائع نے خیار ہی نہیں لیا، جب نہیں لیا تو ان کی ملک سے یہ چیز نکل گئی ہے۔ اور یہ خیار کیوں ہے؟ لِأَنَّهُ شُرِعَ نَظْرًا لَهُ دُونَ الْآخَرِ، اس لیے کہ یہ خیار مشروع ہے، جائز قرار دیا گیا ہے، نظراً دیکھتے ہوئے، انہی کے لیے، خیار لینے والے کے لیے، دون الآخر نہ کہ دوسرے، جو لے رہا خیار ان کے حق میں ہے یہ کہ یہ چیز رہے یا نہ رہے۔ آج جہاں تک دوسرا فرد ہے، دوسرے فرد نے خیار لیا ہی نہیں، اس لیے ان کے حق میں بیع لازم ہو گئی۔ بس اتنا ٹکڑا آیا کہ اگر مشتری نے خیار لیا ہے تو مبی بائع کی ملک سے نکل جائے گی۔ آگے ہے کہ مشتری کی ملک میں داخل ہو گیا نہیں، یہاں آگے الا ان المشتری لا یملک عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، البتہ مشتری اس کا ابھی مالک نہیں ہوگا امام صاحب کے نقطہ نظر سے، امام صاحب کے نزدیک مشتری ابھی اس کا مالک نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ مشتری کی ملک میں وہ مبی داخل نہیں، بائع کی ملک سے تو نکل گئی، مشتری کی ملک میں اب داخل ہو گیا نہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ خیال لے لیا مشتری نے، اس لیے مشتری کی ملک میں وہ داخل نہیں، جب مشتری کی ملک میں داخل نہیں تو مشتری اس کا مالک نہیں ہوگا۔ الا ان المشتری لا یملکہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، وقال، اور صحابین فرماتے ہیں یملکہ، مالک ہو جائے گا مشتری۔ خیار جب بائع نے لے لیا ہے اور مشتری نے لیا اور بائع کی ملک سے وہ مبی نکل گئی تو اب وہ مشتری کی ملک میں داخل ہو جائے گی۔ یہ بات صحابین کہتے ہیں، تو داخل ہوگی بھائی۔ صاحبین کہتے ہیں ارے بھائی یہ تو مال ہے، مملوک ہے،
مبی ایک مال ہے، مال کے مالک کے بغیر رہے یہ کیسے ہو سکتا؟ مال کی حیثیت مملوک کی ہوتی ہے، اب مملوک کے لیے کوئی مالک ہو، جب بائیں کی ملکیت ختم ہو گئی تو اب وہ کسی نہ کسی کی ملک میں جائے گی، وہ مشتری کی ملک میں جائے گی، ورنہ یہ شے لٹکتی رہے گی، اس کا کوئی مالک نہیں رہے گا، نہ ادھر نہ ادھر۔ یہ ایسی جیسے کوئی بچے کا کوئی باپ ہی نہ ہو تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا، وہ ضائع ہو جائے گا۔ صاحبین کی دلیل دیکھو، لِأَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ، اس لیے کہ مبی جب نکل گئی بائع کی ملک سے، فَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي، اگر وہ مشتری کے ملک میں داخل وہ مبی نہ ہو، وہ ملک مشتری کے ملک میں داخل نہ ہو، يَكُونُ زَائِلًا، تو لا إِلَى مَالِكٍ، تو وہ چیز زائل ہو جائے گی، یعنی ایسی ہو جائے گی جیسے کہ کوئی اس کا رکھوالا نہ ہو، وَلَا إِلَى مَالِكٍ لَا مَالِكٍ، وہ چیز بغیر مالک کے رہ جائے گی، وَلَا عَهْدَ لَنَا بِهِ فِي الشَّرْعِ، شریعت اسلامی میں اس کی کوئی نظیر نہیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی شے ہو مملوک اور اس کا کوئی مالک نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ نقطہ نظر ہے صاحبین۔ اب مسئلے کو پھر دوبارہ ذہن نشین کرو، بائع اور مشتری میں سے اگر خیار بائع نے لیا تو مبی بائع کی ملک سے نہیں نکلے گی، ایک ٹکڑا پہلے ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ آیا کہ اگر خیار بائع مشتری نے لیا، بائع نے نہیں لیا ہے تو مبی بائع کی ملک سے نکل گئی۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ آیا یہ مبی مشتری کے ملک میں داخل ہوگی یا نہیں؟ اس مسئلے میں دو رائے آتی ہے، ایک رائے امام ابو حنیفہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ ابھی وہ بائع کی ملک سے نکلنے کے بعد مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہوگی، کیونکہ مدت خیار ہی ہے، اور جب مدت خیار یہ چل رہی ہے تو ابھی مشتری کی ملک میں وہ شے داخل نہیں ہوگی، یہ امام صاحب۔ اور صاحبین یہ کہتے ہیں ملک میں داخل ہو جائے گی مشتری کی ملک میں وہ شے چلی جائے گی، کیونکہ شریعت اسلامی میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ کوئی شے مملوک ہو اور اس کا کوئی مالک نہ ہو۔ اس کو کہہ رہے ہیں اس تعبیر میں فَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي، اگر یہ مبی مشتری کے ملک میں داخل نہ ہو، يَكُونُ زَائِلًا لَا إِلَى مَالِكٍ، یہ چیز وہ ہوگی جو لٹکتی رہے گی جس کا کوئی مالک نہیں رہے گا، وَلَا عَهْدَ لَنَا فِي بِهِ فِي الشَّرْعِ، شرع اسلامی میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یہ بات کہہ دیں، لیکن امام صاحب کہتے ہیں وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَخْرُجِ الثَّمَنُ عَنْ مِلْكِهِ، کہہ رہے جب ثمن اس کی ملک سے نکلی نہیں، مشتری نے جب خیار لیا ہے اور وہ شے مشتری نے بیع میں خیار لیا، خیار مشتری جب ہے تو مشتری نے ابھی ثمن دیا ہی نہیں، جب ثمن مشتری کی ملک سے نہیں نکلی تو مبی تو کیسے پھر مالک ہو جائے؟ اگر اس ثمن مشتری نے ابھی دیا ہی نہیں کیونکہ خیال لیا ہے تو ثمن تو مشتری کی ملک میں ہے، ثمن مشتری ہی کی ملک میں ہے اور مبی کو بھی اسی کے ملک میں داخل کر دیں تو دونوں عوض ایک ہی آدمی کے ملک میں ہو، امام صاحب کہتے ہیں شریعت میں اس کی بھی کوئی نظیر نہیں کہ مبی بھی ایک ہی آدمی کے ہو اور ثمن بھی ایک ہی کے ملک ہو، مبی اور ثمن دونوں ایک آدمی کے ملک میں ہو، شریعت میں اس کی بھی کوئی نظیر نہیں۔ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں امام صاحب کہتے ہیں لَمَّا لَمْ يَخْرُجِ الثَّمَنُ عَنْ مِلْكِهِ، جب وہ چیز جب ثمن نہیں نکلا ہے مشتری کے ملک سے، فَلَوْ قُلْنَا، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ يَدْخُلُ الْمَبِي فِي مِلْكِهِ، کہ مبی مشتری کے ملک میں داخل ہو گئی، لَاجْتَمَعَ الْبَدْلَانِ فِي مِلْكِ رَجُلٍ وَاحِدٍ،
تو جمع دو بدل جمع ہو گئے ایک شخص کی ملک میں باعتبار حکم کے للمعاوضہ بطور معاوضہ کے ولا اصل له فی الشرع شرع میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ دونوں بدل ایک ہی شخص کی ملکیت میں جمع ہو جائے بطور معاوضہ کے لین دین کے یہاں شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے بات ٹکرا گئی دونوں کے درمیان استاد اور شاگردوں کے درمیان اب کیا ہونا چاہیے کیوں ایسا کیوں لأن المعاوضہ کیونکہ مالی معاوضہ یعنی لین دین ایک کا دینا دوسرے کا لینا مبی کا دینا سمن کا لینا یہ معاوضہ ہے یقتضی المساوات یہ تقاضا کرتا ہے معاوضہ مساوات یہ جب ایسی بات ہے تو پھر معلوم یہ ہوا کہ مشتری کا خیال اگرچہ وہ مبی بائی کی ملک سے نکل گئی یہ مبی مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہوگی امام صاحب کے نزدیک دونوں کے دلائل آ گئے ہم ایک بات کہتے ہیں صاحبین نے یہ بات جو کہی کہ شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں کہ کوئی چیز ملک سے نکل جائے اور اس کا کوئی مالک نہ ہو ایسی نہیں ہے ہم کہتے ہیں ایک آدمی نے اگر اپنی زمین وقف کر دی مدرسے کے لیے یا مسجد کے لیے کر دی تو واقف کی ملکیت ختم ہو گئی اور مسجد میں داخل ہو گئی واقف کی ملکیت ختم ہو گئی اب وہ کسی کی ملک نہیں ہے تو جب کسی کی ملک نہیں ایک شے کسی انسان کی ملک نہیں تو ایک ایسی شے جو واقف کی ملک سے تو نکل گئی لیکن کسی اور کی ملک میں نہیں ہے وہ وقف علی اللہ ہے مسجد میں ہے تو پھر کیا اس کی نظر ملتی ہے یا نہیں ملتی اب آگے دیکھو بھائی امام صاحب کی ابھی دلیل چلی رہی پہلے بھی یہ کہا کہ اگر ہم جب سمن مشتری کی ملک ہی میں بھی ہے اور بدل کو بھی یعنی مبی کو بھی ہم کہہ دیں یہ مشتری کی ملک میں داخل ہو گئی تو دو بدل گویا اس کے قبضے میں آ گئے اور شریعت میں اس کی بھی نظیر نہیں کوئی اصل نہیں اب دوسری دلیل دینے والے ان الخیار شرع نظرا للمشتری خیار تو مشروع ہے دراصل مشتری ہی کے خیال کے نظراً مشتری ہی کے اس کے مفاد کے لیے تاکہ وہ غور فکر کرے فیقف علی المصلحہ لہذا یہ مصلحت پر موقوف ہے ولو ثبت الملک اب ایک مسئلہ اور ہے انشاءاللہ اس کو کل سمجھائیں گے مسئلہ سمجھانا ہوگا تب سمجھ اچھی بات ہے اب آپ لوگوں میں سے ہم سمجھ گئے